معزز سامعین، طلباء و طالبات، آج ہم جو ہے حصے غزل کی طرف چڑھ رہے ہیں، جس میں سب سے پہلی غزل ولید دخنی نے لکھی ہے، جس کا ہم تفصیلی جائزہ لیں گے، جس میں تخلیق کار کیا رویہ ہے ولی کے حق میں وہ دیکھیں گے۔ ولی کے نام، تاریخ و مقام پیدائش کے سلسلے میں محققین نے اختلاف رائے ہے، تو ولی کی جو ہے پیدائش سلسلے میں الگ رائے ہیں۔ بعض کے مطابق ولی اورنگ آباد میں ہیں، تو بعض جنہیں ولی گجراتی مانتے ہیں، لیکن اس بات سے سبھی اتفاق کرتے ہیں کہ ان کا نام ولی محمد اور تخلص ولی تھا۔ کیا نام تھا؟ ولی محمد اور تخلص ولی تھا، اور وہ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اورنگ آباد میں حاصل کرنے کے بعد احمد آباد کے شاہ وجی الدین کی خانقاہ میں تعلیم مکمل کی، اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ گزر گئے، اس دنیا کو چھوڑ چلے گئے۔ ولی اپنے زمانے کے مشہور اور مقبول شاعر تھے۔ انہوں نے اردو شاعری کا باب اعظم تصور کیا جاتا ہے۔ باب اعظم نے غزلیات میں سب سے پہلے جو غزل انہوں نے لکھی، اس لیے ان کو جو ہے باب اعظم، جسے اعظم اسلام دنیا میں پہلے آئے، ایسے ولی جو ہے یہ غزل کی دنیا میں سب سے پہلے آئے ہوئے شخصیت قرار دیتے ہیں۔ ولی سے پہلے اردو شاعری کی روایت صرف دکن تک محدود رہی، ولی کے زمانے میں دکنی زبان الگ ہے۔ ایک اشعار سناتا ہوں دکنی زبان کا: لوگا نمازا کو آجا کو ہیں، لوگا نمازا کو آجا کو ہیں، اپنے اپنی شان دکھاتے بیٹھے ہیں، دھوبی ابھی تک کرتا نہیں لایا، ہم اپنی لنگی سکھاتے بیٹھے ہیں۔ اس طرح کے زبان اس دور میں تھی جب ہندوستان کے اندر جو ہے اردو زبان تخلیق پا رہی تھی، تو ہر علاقے کے اندر کے لوگوں کی بولنے کا لب و لہجہ مختلف تھا۔ دکن ہندوستان کے اندر جو زبان بولی جاتی تھی وہ کیا تھی؟ دکنی تھی۔ اس کا میں ایک اشعار آپ کو سنایا، ایک اور اشعار سن لیجیے اس سلسلے میں۔ چکی کے پاٹا میں، چکی آپ کو دیکھیں آٹا پیسنے استعمال کرتے ہیں، اب تو مشینیں آ گئی، پرانے زمانے میں لوگ جو ہے گھروں میں ہر گھر میں چکی ہوا کرتی تھی اور آٹا پیستے تھے۔ تو یہاں پر شاید چکی کس سے کہا ہے؟ اس دنیا کو۔ زمینی حصہ کیا ہے؟ یہ چکی کا نچلا حصہ ہے، اور آسمان اوپری حصہ ہے، اور ہم تمام جو ہے وہ چکیوں میں پیسے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اشعار کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ چکی کے پاٹا میں نادانہ سپڑے ہیں، چکی کے پاٹا میں نادانہ سپڑے ہیں، یعنی اور گن والے معنی کو پکڑے ہیں۔ معنی سمجھتے نہیں؟ جو چکی کے درمیان نیچے حصہ ہوتا ہے، درمیان میں ایک سلاخ نما جو ہے ایک کیلا ہوتا ہے، اسے معنی کہتے ہیں، معنی، اور اوپر کا پارٹ اسی پر رکھتے ہیں اور اسی کے اطراف اسے گھماتے ہیں، اس لیے اسے جو ہے دنیا کو چکی کہا گیا ہے۔ اور جیسے چکی میں آٹا پیستے ہیں، اس میں جوار، گیہوں، باجرہ وغیرہ، دالیں وغیرہ ایسے اشیاء جو ہے پہلے لوگ پیستے تھے، اب تو مشین زبان آ گیا، اب جو ہے وہ آٹا چکیوں پس جا رہا ہے مشین کے، اور یہاں تک کہ آج ہر قسم کا آٹا جو ہے مارکیٹ میں مل رہا ہے۔ یہ تو آٹے کی بات ہوئی، لیکن یہاں پر ولی کا کہنا یہ ہے دہلی شعراؤں کا کہ زمین جو ہے چکی کا نچلا حصہ ہے، اور آسمان اوپر چکی کے پاٹ ہے، اور درمیان میں ہم اناج کو ہم پیسے جا رہے ہیں۔ اور جانی اور گن والے جو علم رکھتے ہیں، جو معلومات خزانہ رکھتے ہیں، وہ کہاں پکڑے ہیں؟ معنی کو۔ جو معنی کے پاس دانے ہوتے ہیں وہ پیسے نہیں جاتے،
اگر وہ پیسنا ہے تو چکی کے اوپری حصے کو اٹھا کر کے ان دانوں کو دوسرے عطا میں پھیلانا ہوتا ہے اور پھر چکی کا اوپری حصہ رکھ کر کے آپ گھماتے ہیں جس سے وہ پس جاتے ہیں. تو یہ دانے یا اناج کا وہ حصہ جو میانی کے اطراف ہوتا ہے وہ گیانی اور گن والے، یعنی اور گن والے مطلب گیان میں عقل مند علم رکھنے والے، اور گن جو ان کے اندر پائے جانے والے خصوصیات گن کہتے ہیں. گیانی یا گن والے اس دنیا کے اندر کچھ عالم بھی ہے اور کچھ جاہل بھی ہے. تو اس زمن میں اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ چکی کے پاٹا میں نادارہ سپڑے ہیں، گیانی اور گن والے میانی کو پکڑے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، میانی کو پکڑ کر کے رہنا. میانی سے مراد یہاں علم ہوتا ہے. علم انسان کو جو ہے ہر مشکل کو حل کرنے میں مدد کرتا ہے. اور جو لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں وہ بیچارے جو ہے مار جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم معنی کو پکڑ رہیں، مطلب علم کو پکڑ کر رہیں گے تو ہمارے پر زندگی آرام سے گزرے گی اور ہمارے پر زمانے کے برے اثرات مرتب نہیں ہوں گے. تو آگے ولی سے پہلے اردو شاعری کی روایت صرف دکن کے تک محدود تھی، جبکہ شمالی ہند میں اردو زبان کے چلن کے باوجود شعر و ادب کے لیے فارسی کو ہی معیار مانا جاتا تھا. اس زمانے میں شمالی ہندوستان کے اندر جہاں پر مغل حکومت تھی اور مغل جو ہے وہ فارسی جانتے تھے، یہاں اردو زبان میں نہیں بنی ہوئی تھی، تو اردو کا آغاز مغلیہ سلطنت نے کیا گیا. کیوں کہ دور دراز سے لوگ، بہت سارے ممالک سے لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، وہ اپنی بولی بولتے تھے. تمام کے بولیوں کو اکٹھا کر کے جو ہے اس زبان کو بنایا گیا ہے. تو اردو کے اندر فارسی الفاظ ہیں، عربی ہیں، دیوناگری ہیں، پالی ہیں، پراکرت ہیں. ان تمام بھاشاؤں کے مکسچر سے یہ زبان اردو بنی ہے. آج فارسی والی اردو جو ہے دنیا کی یہ انگریزی کے بعد 2 نمبر پر گنے جانے والی یا بولی جانے والی زبان ہے. اور اس ادب کو شعر و شاعری نے ایسا مقام عطا کیا ہے دیگر زبانیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تمام دنیا بھر کے لوگ جو ہے اردو میں بولنا پسند کرتے ہیں. شعر و شاعری کا آغاز اسی زبان سے ہوا ہے جو آج بڑے شوق سے لوگ جو ہے اسے سنتے ہیں اور اپنے دل کو بہلاتے ہیں. ولی نے جب دلی کا سفر کیا تو ان کے کلام سے متاثر ہو کر دلی کے فارسی گو شعراء نے ولی کا طرز اختیار کیا. ولی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اردو غزل گوئی کی روایت کو شمالی ہند میں رواج دیا. جب ولی جو ہے یہ شاعر جب شمالی ہندوستان دورہ کیے تو وہاں جو بولی جانے والی زبان اردو تھی اور ان سے بولے جانے والی دکنی زبان تھی. یہ دونوں کی مداخلت سے جو ہے ایک زبان جو ہے وہ اردو کے نام سے آج جانی جاتی ہے. ولی قادر الکلام شاعر ہے. قادر الکلام جو ہے اردو کلام کو بڑی قدرت تھی. قادر نے قدرت رکھنے والا. اللہ میں کیا قادر ہے، تمام کائنات پر اس کی قدرت ہے. انہوں نے کم ویش تمام اصناف شاعری میں اصناف جمع صنف کی ہے، جمع صنف کی ہے. شاعری میں تباہ آزمائی کی ہے، لیکن غزل ان کی پسندیدہ صنف ہے. تو ولی ویسے تو بہت سی چیزیں لکھے ہوئے ہیں، لیکن شاعری کا جو ہے ان کا مشغلہ تھا، اسے وہ پسند کرتے تھے اور یہ ان کا پسندیدہ صنف تھا. حسن و عشق ان کے کلام کا اہم موضوع ہے. حسن و عشق، حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو اور عشق ہے چاہنا، وہاں پر پیدا ہونا. جیسے عاشق، جب کسی کو دوسرے پر عشق ہوتا ہے اسے عاشق کہتے ہیں، اور جس پر عشق کیا گیا ہے وہ معشوقہ کہتے ہیں. غرض یہاں پر ہمیں اس بات کو صرف مطلب کے اعتبار سے حاصل کرنا ہے اور سمجھنا ہے. تمام اخلاقی، اصلاحی اور فلسفیانہ موضوعات سے بھی ان کا کلام خالی نہیں.
تو ولی نے جو ہے صرف محبت تک جو ہے اپنے کلام کو نہیں رکھا، بلکہ اس کے اندر جو ہے اس کی اصلاح بھی کی، اور فلسفیانہ موضوعات جو ہیں اور ان کے کلام سے کبھی خالی نہیں ہے۔ مطلب وہ ادب کے ذریعے فلسفہ لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ تو آج بہت سے لوگ جو ہے اشعار کو جب سنتے ہیں تو تمام کام دام چھوڑ کر کے اس وقت متوجہ ہوتے ہیں، بڑے غور سے سنتے ہیں، اور جب خوشی ہوتی ہے تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو شعر و شاعری کیا ہے؟ انسان کے دماغ یہ خوراک ہے جس سے انسان کو سکون ملتا ہے، پیس آف مائنڈ۔ ہاں، تو اب آگے ہندوستانی تہذیب اور مقامی ماحول کی عکاسی ان کی کلام میں جا بجا ملتی ہے۔ تو سماج کے اندر جو بھی چیزیں ولی دیکھتے تھے اس کو اپنے غزل کے اندر پیش کرتے تھے، تاکہ لوگ جو ہے اس کے مفہوم کو سمجھیں اور صحیح زندگی گزار سکیں۔ جیسے ہم کسی کو تانے دیتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ شعر و شاعری کے اندر ایک انسان کو ایک قسم ضرب ہوتی ہے کہ وہ راہ راست پہ چلے، ادھر خوشی کا اظہار بھی کرے اور راہ راست پر چلنے والا ہی بنے۔ سادگی اور لطافت اور ترنم تاثیر ان کے اسلوب کی نمایاں صفات ہیں۔ کیونکہ غزلیات بڑے شوق سے لوگ پڑھتے ہیں، ترنم کے ساتھ، آواز کے ساتھ جو ہے، اور متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے ضرور کا ان کو جو ہے متاثر مطلب اس کے ضرور جو ہے ان کا خیال جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ولی ان اشعاروں میں، اس غزل میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جب غزل کا غزل شروعات ہوتی ہے تو پہلا میں شعر سناتا ہوں۔ قسمت تیری حق پہ، قسمت تیری ہے حق پہ، نہ ہوتا امید یہاں ہم بولتے ہیں میں یہاں سے بیٹھا تھا، وہاں سے گیا تھا، اتنا آیا، ابھی نہیں آیا، بولتے اتنا آیا، تو کہاں چلے، تو کہاں جا رہا ہے، نہیں بولیں گے تو کہاں چلے، نہیں میں اپنے گھر کو چلوں، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، یہ نہیں بولتے میں گھر کو چلوں۔ تو آج بھی جو ہے ہمیں زبان جو سماج میں ہم بولتے ہیں وہ دکنی ہے، علی کتاب جب پڑھتے ہیں وہ صحیح اردو ہے۔ تو ہمارے بول چال کے اندر آج بھی ہم دکن کے اندر ہیں، تو ہمیں ہماری زبان پہ جو ہے دکنی الفاظ آج بھی اصل انداز ہیں۔ کم لوگ ہیں، ہاں جانتے وہ ضرور ہیں، لیکن بول چال کے اندر دکنی زبان کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ قسمت تیری حق پہ، نہ ہونا نہ یہاں امید یہاں سنیں عشق فلکو غیر توکل کلید یہاں، سنیں یہاں جو کلید کے معنی چابی، سنیں عشق فلکو غیر توکل کلید یہاں، تو دنیا کے دروازے کو کھولنے کا ایک ذریعہ ہے۔ شاعری کیا ہے یہ؟ دنیا کے قفل کو کھولنے کا ذریعہ ہے۔ سختی کے بعد عیش کا امید اور اچھا ہے نا، اچھا سختی کے بعد عیش کا امید اور اچھا، انسان مصیبت سے نکل کر کے خوشی کے راستے پر گامزن ہوتا ہے، اسے بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ خوشی جو ہے وہ غم سے ملی ہوئی ہے۔ غم انسان کو کیا کرتا ہے؟ غمزدہ بناتا ہے، یہ خوشی جو ہے اسے نکھارتی ہے۔ خوشی کا انسان بڑا خوش ہوتا ہے، تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ سختی کے بعد عیش کا امید و آخر روزہ داروں کو ایک روز عید یہاں۔ جیسے رمضان کا مہینہ اب تو گزرا، گزشتہ مہینے کے اندر کیسے کیسے حالات سے لوگ گزرے، لیکن لوگ ان روزوں کو اللہ کے فضل و کرم سے پائے تکمیل تک پہنچائے، کچھ بھی ملا کھائے پیے، بس اللہ کے حکم کو مانا اور اللہ خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے ہر چیز سے دور رکھ کر کے جو ہے روزوں کو پورا کیا۔ لیکن وہ خواب جو رمضان کے بعد آتا ہے عید کا، وہ بڑا مزہ ہوتا ہے۔ عید کے معنی خوشی ہوتی ہے، لیکن انسان جو ہے ہماری بد نصیبی ہے، اس مرض کی وجہ سے حالات خراب تھے اور ہم نے اپنے گھروں میں ہی عید کو منایا، نئے کپڑے بنائے، نئے سامان خریدے، بس جو کچھ تھا اسی میں ہم اپنا گزارا کر کے چلے گئے۔ یہ ایک قسم کا عذاب ہے دنیا کے اندر، اور عذاب جب دنیا میں غلط کام ہوتے ہیں تو اللہ میں ایک عذاب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں سب سے ناراض ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہم اپنی زندگی گزاریں، تب اللہ خوش ہوگا، ہر نعمت کو ہمیں وہ ہم تک پہنچائے گا۔ نعمت مفت نہیں ملتی۔ اب سال بھر آپ امتحان پڑھائی کریں گے، امتحان میں بیٹھیں گے، اچھے پیپر لکھیں گے، پاس ہو جائیں گے، لیکن اگر پڑھائی نہیں کریں گے تو کیسے پاس ہوگا؟ تو بچوں کی امید سال کے آخر میں ہوتی ہے، سال بھر بیچارے محنت کرتے ہیں، دوڑتے دودتے یہاں تک پہنچتے ہیں، کبھی کھانے ملا کبھی نہیں ملا، لیکن پریڈ کو اٹینڈ کرتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، اور سال کے آخر میں جب پرچہ ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ عکس ہوتا ہے، نکلا آتا ہے جس میں کامیاب اور ناکامیاب، جب کامیاب ہوتے ہیں تو خوشی کی امتحان رہتی ہے، خوشی کی امتحان رہتی، ماں باپ جو نوازتے ہیں، بہت سارے چیزیں ان کو عطا کرتے ہیں، خوشیاں بٹورتے ہیں۔ یہ وہ عید بھی کیا ہے، ایک رمضان کا حصہ ہے، جب روزے اس طرح سے رات کو جلدی اٹھنا، سحری کرنا، دن بھر بھوکے رہنا، پانی کا ایک قطرہ بوند بھی نہیں پینا، اور اپنے آپ کو جو ہے ہر کھانے پینے کی چیز دور رکھنا، اور روزے کا مہینہ پورا کرنے کے بعد جب عید کا دن آتا ہے تو کتنا خوشی کا دن ہوتا ہوگا، جس دن آپ لوگ صبح و شام تک ہر طرح کی چیزیں، میوے، اچھے پکوان بناتے ہیں، کھاتے ہیں، لیکن انسان کی خوشی عید کی نہیں رہی۔ یہ اللہ کا ایک عذاب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے پر حرکت اچھے کاموں میں کریں، اسلام جو کہتا ہے اس کے اوپر ہم چلیں، تب ہماری زندگی دنیا میں کامیاب ہے، اور قبر کے اندر بھی، اور قبر سے نکلنے کے بعد بھی۔ یہ دنیا چند دنوں کے انسان بھول جائے گا مرنے کے بعد کہ وہ دنیا میں تھا، میں دنیا میں تھا، یہ انسان مرنے کے بعد بھول جائے گا۔ اب اگلا اشعار میں ظلمات میں یہ غم کے ملے گا تجھ کو خضر، ظلمات اندھیرے کو کہتے ہیں۔ خضر علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے ظلمات میں زمین کا جو آخری سرا ہے جہاں پر سورج کی روشنی پہنچی، ظلمات کہتے ہیں، اندھیرے کو کہتے ہیں۔ وہ آپ پڑھیں گے قرآن کے 16 پارے کا پائل میں جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سکندر ذوالقرنین اور خضر السلام جو ہے وہاں پر سفر کیے تھے، جب خضر السلام کو پیاس لگی تو اس ظلمات میں ایک ایسے تالاب کے پاس پہنچے، اپنی پیاس بجھایا۔ وہ تالاب کیسا تھا؟ آب حیات کا پانی تھا۔ جب سے انہوں نے وہ پانی کو پیا، آج تک وہ زندہ ہیں۔ یہ دنیا جب تک رہے گی وہ زندہ رہیں گی، لیکن اس کے ذوالقرنین بھٹک گئے، کہاں سے کہاں پہنچ پتہ نہیں، آخر ان کا معاملہ کیا ہوا۔ خیر، خضر السلام یہ وہ واحد پیغمبر ہیں جو اس دنیا میں آج زندہ ہیں، اور ہر ذی روح سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ تو ان کا حلیہ بتایا کتاب میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کے سر پر امامہ ہے، سفید قمیص ہے، اور سفید جو ہے وہ لنگی پہنے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں عصا ہے۔ وہ دنیا کے ہر آدمی سے ملتے رہتے ہیں، یہ ہمیں کہاں معلوم؟ ہم نے کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں، کبھی علم حاصل نہیں کیا، تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اب مراسم کرتے ہیں، ہزار لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ہم کچھ لوگوں کو پہچانتے ہیں جس میں ہمارے دوست احباب رشتہ ہوتے ہیں، اپنے چلنے پھرنے کو روک کر کے ایک بازو میں ہٹ کے بات چیت کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک، ہم ان کو جانتے ہیں، وہ ہمارے مہمان رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، لیکن خضر کو پہچانا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ پہچانیں گے جو خدا کے علم کو حاصل کرتے ہیں، اللہ کو سمجھتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے چلتے ہیں، پیغام کے بتائے ہوئے راستے چلتے ہیں، تب ان کو یہ موقع ملتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی ملاقات خضر السلام سے ہوتی ہے۔ وہ خوش نصیب ہیں لوگ ہیں جو خضر السلام سے ملتے ہیں دنیا کے اندر، اور انہیں وہ کچھ نصیحت کرتے ہیں جس پر وہ چلتے ہیں اور دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ خیر، آگے ظلمات میں غم کے ملے گا تجھ کو آب خضر۔ آب خضر یہی وہ مجھے بتایا، آب نے یہ لفظ فارسی ہے، اس کے معنی پانی کہتے ہیں۔ آب نے پانی، اور بحر خضر ان کا نام ہے۔ آب خضر جو انہوں نے وہ آب حیات پیا تھا۔ دامن تلے ہے رات کے روزے سفید، یہاں دامن تلے رات، جس چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے اور چراغ کے اوپر سے میں روشنی ہوتی ہے۔ تو ہمیں زندگی کیا ہے؟ یہ بس ایسی چراغ جیسی ہے جہاں جل رہی ہے، جب جلتی رہے گی روشن رہے گی، اور جب بھول جائے گی تو اندھیرے کے اندر ڈوب جائے گی۔ اسی چراغ کا نچلا حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، وہ روشنی پہنچا رہا ہے،
اور ہم اس روشنی کے اندر اپنے دین و دنیا کے کام کر رہے ہیں۔ سب کام آپس کے شوق کے حق کو کون نشت ہو، سب کام آپس کے شوق کے حق کو نشت ہو نہ چھوڑ کر دنیا کے تمام کام کو ہم بعض رکھ کر کے جو ہے اپنے اصلی منصب کو جانیں گے تو یہاں کی تمام چیزیں عیاں ہو جائیں گی۔ نہ جیسے چراغ کے روشن ہونے سے کمرے میں کہاں کیا سامان رکھا ہوا نظر آتا ہے، اسے دنیا کے اندر علم ایک ایسا واحد شے ہے، چیز ہے جس کی ہم دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ ہاں ہمیں آگے ہیں، نام کو دیکھتے ہیں، یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کا علم ہمیں نہیں، کیوں کہ ہمارا دماغ اس راستے سے گزرا ہی نہیں۔ اب دماغ کو جو ہے یہ روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ علم سے ملتی ہے۔ کیسے ملتی ہے؟ علم سے۔ تو علم اور عمل جو ہے انسان کا اگر صحیح ہوگا تو اللہ کے بتائے ہوئے پیغمبروں کے بتائے ہوئے راست ہم چلیں گے تو دنیا میں کامیابی ہے، قبر کے اندر بھی اور آخرت میں۔ کتنا بڑا مفہوم جو ہے اس اشارہ بتایا گیا ہے۔ حاجت آپس کی کہنو اس سو کہے ولی، کیا اشارہ ہے؟ حاجت آپس کی نا کہنا مانو اس سو کہے ولی، تو اپنے اندر جو جذبات ہیں ان کو دبا کر بہت بہتر ہے کہ ہم ان کو آیا کریں، کھول دیں سامنے تاکہ اس کا حل نکلے، کیونکہ ہر ایک آدمی کا حل نہیں ہوتا، ہر آدمی کا حل نہیں ہوتا، اور ہم اس کا حل چاہنے کے لیے معلوم کرنے کے لیے علماء کے پاس پہنچتے ہیں جو اس کا علم رکھتے ہیں۔ اگر دنیا بھی ہے تو دنیا کے اعتبار سے، اور دینی ہے تو دینی اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے صحیح علموں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ جیسے آپ لوگ یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ دور دراز سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، کچھ بچے دیہاتوں سے آئے ہوئے ہیں، کچھ گاؤں کے لمبے لمبے حصے سے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں مقصد کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، کہ ہمیں ہماری زندگی کیا ہے اور ہمیں اس زندگی کے اندر کیا اللہ میں کرنا چاہتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق چلنے میں آسان ہمیں علم کرتا ہے۔ تو علم جو ہے ایک قسم دولت ہے۔ حاجت آپس کی نا وہ اس شوق کہ جا بلی محتاج اس نز ہیں قدیم اجل جہاں، اور لوگ جو علم سے محروم ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ محتاج ہیں۔ محتاج مانے بھیک منگا، بھکاری، جو کچھ نہیں ہے۔ جیسے بھکاری گاؤں میں گھومتے رہتے ہیں، راستوں کو گھومتے رہتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں بھیک مانگنے کے لیے نہیں پیدا کیا، ہمیں یہ پیدا کیا ہے اس دنیا کے اندر کچھ بننے کے لیے، بنانے کے لیے، اور یہاں سے کامیاب ہو کر نکلنے کے لیے۔ تو اس تمام چیزوں کے لیے کیا ہے؟ علم ضروری ہے۔ بغیر علم کے ہم نہ دنیا کو پہچان سکتے ہیں، نہ لوگوں کو، نہ معاشرے کو۔ ان تمام چیزوں سمجھنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ علم سے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ علم عمل سے بنتی ہے زندگی، کہ انسان اپنی علم کے بل بوتے پر دنیا میں روشن ہوتا ہے، سماج کے اندر اس کی ایک حیثیت برقرار رہتی ہے، لوگ اچھی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہیں۔ کیوں کہ وہ جو ہے سمجھدار ہے، ہر مسئلے کا حل جانتا ہے، جب بھی کوئی آتا ہے تو سلام کلام کرتا ہے، اور جو کچھ سوالات پوچھتے ہیں ان تمام سوالات کا حل وہ کرواتا ہے، جس سے آنے والے کو بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس سے آپ کی گزارش ہے اب بھی جو ہے جس مقصد کالج میں آتے ہیں وہ علم حاصل کرنے کے لیے اسی پر قائم رہیں تو فائدہ ہوگا۔ جو پائیں گے بیٹھیں گے، موت مزہ کریں گے، پیریڈ میں گئے ہنستے رہیں گے، راستوں کو گھومتے رہیں گے، اور شام کو واپس لوٹیں گے، ماں باپ کیا معلوم کہ میرا بچہ کالج میں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کیا گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو بیچارہ رات دن محنت کر رہے ہیں، روزی کما رہے ہیں، آپ کو بٹھا کے کھلا رہے ہیں۔ کیوں کہ آپ بھی جو ہے آگے چل کر ایک اچھے انسان بنیں، ایک اچھی عورت بنیں، اور زندگی نمایاں کرے، جس سے اپنے خاندان کا نام روشن ہو، اور آنے والی جو نسل ہے وہ بھی کسی ہو خوشگوار ہو۔ علم کیا ہے؟ علم عمل سے جنت بنتی ہے، علم عمل سے جنت بنتی ہے، اور انسان علم حاصل کرے تو کیا ہے؟ دنیا اس کے لیے جہنم ہے۔ دنیا کیا ہے؟ یہ جہنم ہے، اور یہ جہنم کا حصہ ہی ہے۔ قیامت کے بعد
اس زمین کے حصے جو ہے کہاں ڈال دیا جائے گا؟ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک حصہ جو کعبۃ اللہ میں ہے یا مدینہ منورہ کے مدینہ مسجد میں ہے، جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، وہ حصہ جنت سے لایا گیا ہے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حاجی لوگ بڑے شوق سے وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں جو ہے وہ اپنی نماز ادا کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، اور اللہ میاں وہاں لوگ حاجیوں کی دعا کو سنتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں اسے کامیاب بناتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں اور اپنے گھر کو روشن کریں، اپنی زندگی کو روشن کریں، آنے والے لمحات کو روشن کریں، اور آنے والی نسلوں کو ہم جو ہے فیض پہنچائیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ یہاں اس سمجھے ہوں گے، اور تفصیل سے آپ لوگ کیا کریں، اس کتاب کو مطالعہ کریں، ان اشعار کو پڑھیں، اور ہر اشعار کا مطلب جو ہے وہ تفصیل دیا گیا ہے، اور پھر بھی اس میں اگر آپ کو شک ہے تو آپ بلا شبہ جو ہے ہمیں پوچھ سکتے ہیں۔ پوچھنے سے کوئی قدر و قیمت کم نہیں ہوتی۔ علم ہم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، علم سے ہمیں دے کر نہیں بھیجا ہے۔ جب پیغمبروں کو اللہ نے غیر سے علم دے کر بھیجا ہے، آپ ساتھ ساتھ لکھے پڑھنے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام وہ پہاڑی حصے میں جہاں پر وہ عبادت بیٹھے تھے، جسے غار حرا کہتے ہیں، جو لوگ ہاتھ جا کر انہوں نے وہاں دیکھا ہے، وہاں وہ بڑے پہاڑ، اونچائی پہاڑ پر ہے وہ غار، جہاں وہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ اب بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کا توشہ وہاں جا کر دیتی تھی، کیونکہ وہ پورا دن جو ہے اللہ کی یاد گزارتے تھے۔ جب اسلام جب آئے تو کچھ چیزیں سکھانے کے مقصد ان کے پاس پہنچے تو کہا کہ پڑھو، کہا کہ میں پڑھا نہیں ہوں، مجھے کچھ پڑھنے نہیں آتا، اور کہا پڑھو، تب بھی آواز نہیں ہے، دبوچ لیا اور چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ پڑھو، پھر جو ہے انہوں نے پڑھنا شروع کی۔ اس پارے میں جو ہے وہ ایک صورت ہے، شاید آپ لوگ پڑھے ہوں گے، قرآن کو دیکھیں کہ اللہ میاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام دنیا کے علوم ان کے سینے میں پیوست کر دیے، اور انہوں نے آنے دنیا ختم ہونے جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے لوگ مشعل راہ ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے طریقے ہم چلیں گے تو ہمیں زندگی دنیا میں کامیاب ہوگی اور آخرت ہوگی۔ یاد رکھو، پڑھائی کو توجہ دو، بس یہاں آنا بیٹھنا موج مزہ کرنا کسی کے اندر اپنا ٹائم برباد کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ہم یہاں علم حاصل کرنے آئے ہیں۔ جس مقصد پہ ہم آئے ہیں اس میں اگر کامیاب ہوں گے تو آگے ہماری زندگی روشن ہوگی، اور گھر کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا، سماج کو اور آنے والی نسلوں کو۔ ہم جو ہے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن جائیں گے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ مطلب یہ ہے جب تک ہم خود بذات خود جو ہے اپنے آپ کو بدلانا نہیں چاہتے تب تک بدل نہیں سکتے۔ تو ہمیں بدلنے کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے۔ انسان علم سے جو ہے وہ بنتا ہے، علم انسان کو بناتا ہے۔ آج دنیا کے اندر علم حاصل کرنے والوں کی کتنی قدر ہوتی ہے، اور جاہل ہیں ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، سلام نہیں کرتا۔ جیسے حالات ہم آج سماج میں دیکھ رہے ہیں، تو علم عمل کیا ہے؟ انسان زندگی کا سب سے بڑا اہم حصہ ہے، اور ہمیں اس میں جو ہے اچھی طرح حاصل کرنا ہے۔ جو بھی آپ کو نہ سمجھے بلا شبہ آپ جو ہے پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، یہ آپ کی آپ کی ضرورت ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کا جو دوسرا خلاصہ ہم کریں گے نہیں؟ ہاں ضرور، یہ آپ جو ہے ضرور ہم خاطر کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی کچھ الفاظ کے معنی دے کے کتابیں پڑھو، اور کچھ سوال دیے گئے ان سوال کے جوابوں کو لکھنے کی کوشش کرو۔ السلام۔